نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور بزرگوں، نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان مبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان مبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینہ کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن پر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینہ کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا اور آپ رجب کے مہینہ سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبل، یعنی اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان مبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان مبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا تو غریب لوگ اس عظیم نعمت سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور
یا دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینہ کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ واہ، 2 کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پانی سے سیراب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس کے ذریعے آپ نے در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا، اور رمضان المبارک کے لیے ہمہ تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ عبادت تو ایک مسلمان سال بھر اپنی بساط پر کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کے ثواب اور فرائض کے ثواب 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگردہ ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی استفسار پر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں، بلکہ ایک کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا اور اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزہ کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت و تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان مبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا، اور یہ سکھایا کہ رمضان مبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں۔ رمضان کے مبارک
ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان مبارک انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خداوند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا، آخر اس مبارک مہینہ میں بھی بندہ مومن کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شقی قسمت اور بدنصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور انسان کو بدنصیب اور اس انسان کو بدنصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی، اور اس کے ساتھ آپ نے رمضان کے مبارک لیل و نہار کو فضول گپ لا یعنی مشاغل تصنیع اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینہ میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا انتظام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے، لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔